بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں بھی ہم اہم ٹاپکس پر ڈسکشن کریں گے, آپ کے سامنے سوال رکھیں گے اور جامع گفتگو کریں گے. آج بھی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سر شبیر بلوچ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, ویلکم کہتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو سو مچ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کی کاوشوں کے حوالے سے. ایران کے لیے جو پاکستان نے کاوشیں کی ہیں, امریکہ جیسا ملک جس کے لیے پاکستان نے ایران اور امریکہ کے لیے ثالث کا کردار ادا کیا ہے, کیا کہیں گے پاکستان کی کاوشوں کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, اس ٹائم مجھے اپنے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے اوپر فخر ہے. جس طرح وہ تہران میں لینڈ کر کے اگین اینڈ اگین, وہ کیا کہتے ہیں کہ وہی مثال ایک آتا ہے کہ وہ تیمور اور چونٹی کا جو ہے نا اسٹوری ہے کہ وہ چونٹی بار بار جو ہے نا بلڈنگ میں چڑھتا ہے اور گر جاتا ہے. تو وہ تیمور جب جنگ سے جو ہے نا ہار کے امید چھوڑ کے اس چونٹی کو دیکھتا ہے تو اس میں جو ہے نا ایک امید سا آتا ہے. تو یہ مثال اس لیے میں نے دیا کہ انشاءاللہ پاکستان ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, بلکہ 100 دفعہ جو ہے نا جنگ کو جو فائر ہے اس کو سیز فائر میں تبدیل انشاءاللہ کرے گا. اور اس میں جو ہے نا ہمارے فیلڈ مارشل کا کلیدی کردار ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے جس طرح ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے کلام پاک میں لکھا گیا ہے کہ ہمیں امن قائم کرنا چاہیے, تو ہمارے فیلڈ مارشل اس ٹائم پورے گلوب میں, اس ٹائم پورے انٹرنیشنل اور گلوبل ورلڈ میں ایک پیس آف میسنجر کے نام پہ وہ اپنی ایک کلیدی کردار اور اپنے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا دنیا اس ٹائم جو ہے نا دیکھ رہی ہے کہ چیف آف آرمی جو کہ تہران پہنچ کے دوبارہ ان کو منانے کی کوشش کر رہا ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے ہمارے آنریبل پرائم منسٹر محترم شہباز شریف صاحب, وہ اس ٹائم جو ہے نا قطر میں بیٹھے ہیں, وہاں پہ جو ہے نا ان کے ساتھ بیٹھ کے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. تو جس طرح میں نے پہلے کہا تھا اور ابھی بھی کروں گا کہ انشاءاللہ مزید آپ کو پاکستان ان ترقی یافتہ ممالک کے فہرست میں دیکھے گا, اور پاکستان انشاءاللہ جس طرح UN اپنا کردار ادا کر رہا ہے اسی طرح پاکستان بھی اپنا کردار ادا کرے گا ثالثی کے. اگین اینڈ اگین انشاءاللہ دوبارہ امریکہ, اسرائیل اور ایران کو بٹھائیں گے اور ثالثی کا کردار ادا کریں گے اور اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ جو ہمن ہے اسی کو دوبارہ برقرار کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابی تو ہے ہی, دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس وقت ٹاپ ٹرینڈ بن چکے ہیں, کیا کہیں گے ان کا؟ دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ, ایک بلوچ ہونے کے ناطے آئی فیل پراؤڈ آن اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب. جس طرح میرا ایک 55 ممالک کے ساتھ, کیونکہ میں گلوبل یوتھ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے, گلوبل ایجوکیشن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے, جس طرح میں کہتا ہوں نا میرا مس یونیورس کے ساتھ جو نیلسن منڈیلا اور مائیکل جیکسن آرگنائزیشن کے رچرڈ نیلسن ہیں ان کے ساتھ ایک کنیکشن ہے, اس طرح 55 ممالک کے ساتھ الحمدللہ میری جو ہے نا ایک کنیکشن ہے. آپ یقین کرو مجھے کل رات بھی گریس سے جو ہے نا فون آئے کہ یور پاکستان اینڈ یور فیلڈ مارشل از ڈوئنگ گریٹ جاب. تو دیکھیں ایک وہ اپنائیت سا محسوس ہوتا ہے کہ جب انگریز پورے دنیا میں, یہی نیپالی, یہی بنگلہ دیشی اور یہی انڈیا سے جو امن کو جو ہے نا امن سے محبت کرتے ہیں, امن چاہتے ہیں, یہی جب آپ کے فیلڈ مارشل کو جو ہے نا اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں تو بہت اچھا سا خوشی محسوس ہوتا ہے کہ یار ہمارے جو ہے نا پاکستان کے فوج کے سپاہ سالار جو جس طرح امن کے لیے کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ وہ واحد فیلڈ مارشل ہے جو کہ پورے دنیا میں انہوں نے نام حاصل کیا, اور یہ میں کہتا ہوں کامیابی پاکستان کی ہے اور یہ کامیابی اسلام کی ہے. جس طرح اسلام ایک پرامن ریلیجن ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فیلڈ مارشل اپنا ایک مزید کردار ادا کرے گا اور ہر پاکستانی کے دلوں میں راج کرے گا, پورے دنیا کے دلوں میں راج کرے گا, انسانیت کے دلوں میں راج کرے گا, اور ہم کامیاب اور کر بھی رہے ہیں. امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق امریکہ اور ایران کے جنگ
جنگ کے خاتمے کے لیے فریم ورک معاہدے کے قریب ہیں. کیا کہیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ جتنا مجھے اندازہ ہے کہ آنے والے جو ہے نا منگل اور بدھ کو شاید دوبارہ بیٹھنے کا ایک بہت اچھا جو ہے نا امکان ظاہر ہو رہا ہے, پیش رفت ممکن ہے. اور اللہ کرے کہ یہ اس بار جو فرسٹ ہمارا میٹنگ تھا وہ شاید اتنا کنسیکوینسیبل نہ تھا, اور مجھے یقین ہے کہ آنے والا جو منگل ہے یا بدھ ہے, لیکن پاکستان کا اس طرح سے جو ہے ایران اور امریکہ کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا ایک بہت بڑی کامیابی تھی. میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں, میں نے لاسٹ ٹائم بھی اپنے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ یہ چھوٹا پاکستان اور دنیا کے باپ امریکہ کو جھکانا اور بلانا, اور پاکستان میں دیکھیں جی یہ جتنے بھی ہمارے دشمن, یہ جو ہمارے یہ جو متروادی جنہوں نے پاکستان کو ہمیشہ ٹیررسٹ کنٹری ہمیشہ قرار دیا تھا, ہمیشہ ہر اس نیگیٹو دہشت گرد تنظیم کو پاکستان میں راغب کیا تھا, وہ بھی خود ان کو ڈالر دے کے کہ پاکستان کا نام خراب ہو, تو ان سب کو رد کر کے امریکہ نے لینڈ کیا پاکستان میں, ایران نے لینڈ کیا پاکستان میں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان از اے پیسفل کنٹری, پاکستان آرمی از اے پیسفل آرمی, اور پاکستان پولیٹیشنز آر دا پیسفل پولیٹیشن. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ آپ کو سیزن 2 دیکھنے کو ملے گا, اور یہ سیزن 2 جو امن کا مذاکرات کا, یہ انڈیا کو بہت بھاری پڑے گا. یہ ہر اس دشمن کو, ہر اس شیطان کو باری پڑے گا, اور اللہ کرے یہ سیزن 2 جو ہے نا ایک وہ فائر کو سیز فائر میں تبدیل کر دے. ایسے ہی انشاءاللہ. اب نئے ہرمز کھولنے پر چین خوش, ایران کو ہتھیار نہ دینے کا وعدہ, ٹرمپ کا دعویٰ سامنے آیا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میں کہتا ہوں کہ چائنا از دا بیسٹ کنٹری, China is a very developed country, or China is a very peaceful country, and mostly China is mostly that accepting the business. تو جو چین وہ بزنس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, وہ ترقی کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جس طرح لاسٹ ٹائم بھی میں نے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ اس فائر کے پیچھے جو سیز فائر, اس امن مذاکرات میں چائنا کا بہت کلیدی کردار ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انشاءاللہ چائنا نے جس طرح اپنے ہتھیار کا وہ رد کیا, اسی طرح انشاءاللہ مزید امن کے اوپر کام کرنا شروع کرے. سر, متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زید ال نہیان نے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. کیا کہیں گے کہ ایران جنگ کے تناظر میں کوئی بڑی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئے گی, یا بڑی پیش رفت یہ قرار دیا جا رہا ہے؟ انشاءاللہ بہت بڑی پیش رفت آئے گی, کیونکہ جو اس ٹائم ایران اور امریکہ اور اسرائیل کا جو یہ فائر ہے, یہ فائر اس ٹائم پورے دنیا میں پھیل چکی ہے, اور اس میں پورے دنیا ہر ممالک 20 سے 25 ممالک اس کے زد میں ہیں. اگر یہ مزید یہ فائر زیادہ سے زیادہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ 25 کنٹری سے 50 کنٹری تک چلا جائے گا. 50 کنٹریز اس میں جو ہے نا مبتلا ہوں گے. تو اس میں ہر ممکن کوشش ہوگی, ہر ملک اپنے جو ہے نا کانٹیکٹ کریں گے کہ تاکہ امن کو برقرار کریں. مگر اگر دیکھا جائے پاکستان اس میں سر فہرست ہے, پاکستان اس میں زیادہ سے زیادہ کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. تاکہ ہم دعا کریں گے, بلکہ ہر پاکستانی, ہر مسلمان دعا کرے گا کہ پاکستان کا جو کنیکشن ہے وہ ہر ملک کے ساتھ ہو, ہر ملک کے ترقی کے ساتھ ہو, ہر ملک کے امن کے ساتھ ہو, اور ہر ملک میں جو ہے نا جہاں بدامنی ہوگا وہاں اس بدامنی کو جو ہے نا ختم کرے. میں یہ دعا کروں گا کہ پاکستان جس طرح انٹرنیشنل سطح پہ اسرائیل, امریکہ اور ایران کو جو ہے نا فائر کے بجے میں سیز فائر میں تبدیل کر سکتا ہے, کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ کشمیر کا جو فائر ہے وہ بھی سیز فائر میں تبدیل ہوگا, کشمیر بھی آزاد ہوگا. اور اسی طرح جو بلوچستان میں مسائل ہے, جو کے پی کے میں مسائل ہے, اس کے پی کے میں اور اس بلوچستان میں دشمن کو بھی جو ہے نا نیست و نابود کریں گے, اور بلوچستان اور کے پی کو بھی جو ہے نا امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ. بلوچستان کے ضلع جوب میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا گیا ہے. کیا کہیں گے؟ سیکیورٹی کے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے یہ جو ہے ممکن ہو سکا. دیکھیں جی, پولیو
ہمیشہ جو ہے نا بلوچستان کے لوگوں کو نگیٹیوٹی میں یہی جو ہے نا پریچنگ دیا گیا ہے، خاص کر جو مذہبی حوالے سے کہ پولیو ایک جو ہے نا خراب سسٹم ہے. وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ 6 مہینے پہلے بھی پولیو ورکرز کو قتل کر دیا گیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک دہشت گردی کا سسٹم ہے جو فتنۃ الہندوستان اور کچھ مذاہب جو آرگنائزیشن کر رہے ہیں، اور ان کی سب کی فنڈنگ جو ہے نا یہی بدبخت متروادی انڈیا ہے، یہی کر رہے ہیں کہ تاکہ پاکستان کو دہشت گردی. تو اب الحمدللہ ثم الحمدللہ جس طرح ہمارے سی ایم بلوچستان ہے، اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ saying is easy but doing is difficult. So our CM is always saying also and doing also. تو انشاءاللہ مزید بھی بلوچستان میں ترقی بھی آئے گا، مزید بھی بلوچستان میں جس طرح اب نوجوانوں کے ایکٹیویٹیز میں دیکھ رہا ہوں، جس طرح ہمارے سی ایم بلوچستان اور جو یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ کے منسٹر صاحبہ ہیں مینا مجید صاحبہ، جس طرح ہمارے یوتھ کو انگیج کریں. ابھی ریسنٹلی گوادر میں ایک بہت بڑا اچھا پروگرام ہوا تھا. تو الحمدللہ بلوچستان جس طرح میں ایک نوجوان ہو کے بلوچستان کے آلات کو دیکھ رہا ہوں، بلوچستان کی ترقی کو دیکھ رہا ہوں، بلوچستان کے ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے جو ہے نوجوانوں کو انگیج کیا جا رہا ہے، میرے نوجوانوں کو غلط نظریے سے دور کر کے ان کو ایک اچھے ٹریک پہ لایا جا رہا ہے. ان کو جو بلکہ میں کہتا ہوں کہ میرے لیے خوشی کے لیے اور باعث فخر کی بات ہے کہ اس براق ڈیجیٹل میں ہم جو کہہ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جو مثال دے رہے ہیں، جو آئیڈیاز دے رہے ہیں، وہ حکومت بلوچستان اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. تو دس از credit goes to CM بلوچستان اور ہمارے افواج پاکستان اور our core commander and especially the براق ڈیجیٹل، کہ براق ڈیجیٹل ان لوکل لوگوں کو بٹاتا ہے اپنے پوڈ کاسٹ میں، اور ان لوکل لوگوں کی آئیڈیاز سے، ان سینئر لوگوں کی آئیڈیاز سے بلوچستان میں جو ہے نا ترقیاتی کے کام ہو رہے ہیں. بلوچستان میں نوجوانوں کو انوالو کیا. دیکھیں جی اس ٹائم بلوچستان میں یہ فتنۃ الہندوستان، یہ بدبخت بشیر زیب، یہ بدبخت ڈاکٹر اللہ نظر، یہ اربیار مری، یہ براندات جو لندن اور برطانیہ میں بیٹھ کے ہمارے معصوم، ہمارے جو ہے نا بیچارے ان فیمیل نوجوانوں کو، لڑکیوں کو بلیک میل کر کے ان کو سوسائڈر بومبر بنایا جا رہا ہے. انہی نوجوانوں کو جو یوٹیوب اور ٹک ٹاکر نوجوانوں کو جو ہے نا جو وہ ٹارگٹ کلر بنا رہے ہیں، ان کو جو ہے نا نیگیٹیوٹی دکھا رہے ہیں کہ یہ فوج آپ کا دشمن ہے، مارو اس فوج کو. تو یہی نوجوانوں کو ایک اچھے ٹریک پہ لایا جا رہا ہے. تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ تھینک یو سو مچ سی ایم بلوچستان، تھینک یو سو مچ. اور اس منسٹر کو کہ جو منسٹر جو ہے نا، چاہے وہ ہیلتھ کے منسٹر ہیں بخت محمد کاکڑ صاحب، چاہے وہ اسپورٹس کے، بلکہ ہر وہ منسٹر کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو بلوچستان کے تحصیل میں، ضلع میں، اور بلوچستان کے ڈویژن میں، اور بلوچستان کے جو ہے نا ہر اس جگہ میں اپنے خدمات سر انجام دے رہا ہے. کیونکہ بلوچستانی ان سے سوال کرتا ہے ترقی کی، ڈیولپمنٹ کی، اور ہم اگر بلوچستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو تب بلوچستان کے حالات تبدیل ہوں گے. آپ نے حکومت بلوچستان کی بات کی ہے، تو حکومت بلوچستان کی طرف سے ایک اہم جو ہے وہ اقدام کیا گیا ہے. گندم کاشت کرنے والے چھوٹے زمینداروں کو اور کسانوں کو فیول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے جو ہے انہیں سبسڈی دی گئی ہے، خصوصی ریلیف دیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں جی اس حوالے سے تو مجھے تحقیقات، میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ رہا ہوں اور رہوں گا، اس کے اوپر میں جو ہے نا فیکٹ اینڈ فگر آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کچھ لوگوں کو فیورٹزم بھی دیا گیا ہے. بہرحال میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کے ان رورل ایریا، ان زمینداروں تک یہ سبسڈی جو دیا گیا ہے ان تک پہنچانا چاہیے، پراپرلی پہنچانا چاہیے. بہرحال آج کے پوڈ کاسٹ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر جتنے بھی ہزاروں جو کسانوں کو ان کو سبسڈی دیا گیا ہے، یہ بہت اچھا کاز ہے، بہت اچھا ورک ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہونے کے ناطے، جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جس طرح
ہمارے کسانوں کو, ہمارے زمینداروں کو سبسڈی دے کے سی ایم کے کہنے پہ یا حکومت بلوچستان کے کہنے پہ, تو یہ ایک بہت اچھی کاز ہے. کیونکہ اب تک دیکھا جائے بلوچستان کے جتنے بھی زمیندار ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا کاشتکاری کی ہے, محنت کی ہے, کوئی گورنمنٹ سپورٹ نہیں ملا ہے جتنی ہماری انویسٹیگیشن ہے. تو انشاءاللہ اگر اب اس بار جو ہے نا زمینداروں کو سبسڈی دیا گیا ہے تو یہ ایک بہت احسن کردار ہے اور بہت بہترین کردار ہے. بہرحال مزید اس کے اوپر جو ہے نا جانے کا اور مزید اس کی انویسٹیگیشن کرنے کا کہ حق اقدار تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے, یا فیورٹزم ہوا ہے یا کرپشن ہوا ہے. بہرحال اچھی انیشیٹو ہے. ہمیں چاہیے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں, چاہے وہ ایگریکلچر ہے, چاہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, اسپورٹس ہے یا دوسرے ایجوکیشن ہے, ان سب میں ہم بلوچستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کر لیں, تاکہ ہم بلوچستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تب بلوچستانی جو ہے نا اس ملک پاکستان سے محبت رکھیں گے اور دل میں ہمیشہ گونج اٹھے گا افواج پاکستان کی جو ہے نا باتیں, افواج پاکستان کی قربانیاں. تو بہت اچھا کردار ہے, بہت احسن کردار ہے, اس میں اپریشیٹ کروں گا سی ایم بلوچستان کو. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چوہدری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.